دستوری حقوق سلب کرنا اور یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کی کوشش پر اظہار تشویش، اس تجویز کو پیش فرمائیں گے پروفیسر محمد نعمان صاحب شاہجہاں پوری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ العظیم۔ یہ دستوری حقوق سلب کرنے اور یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کی کوششوں پر اظہار تشویش۔ مسلم پرسنل لا جو امور شامل ہیں، مثلاً شادی، طلاق، خلا، وراثت وغیرہ، وہ کسی سوسائٹی، شخصی یا گروہ کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، نہ وہ تہذیب اور رسم و رواج کے معاملات ہیں، بلکہ وہ بھی نماز، روزہ، حج وغیرہ کی طرح مزید مذہبی احکام کا حصہ ہیں اور قرآن کریم و حدیث شریفہ سے ماخوذ ہوتے ہیں۔ اس لیے اسلام سے ثابت شدہ قوانین یا احکام میں کسی بھی طرح کی تبدیلی یا اس پر عمل کرنے سے کسی کو روکنا دین اسلام میں صریح مداخلت اور دستور ہند کی دفعہ 25 میں دی ہوئی ضمانتوں کے خلاف ہے۔ لیکن موجودہ سرکار یکساں سول کوڈ لا کر مسلم پرسنل لا کو ختم کرنا چاہتی ہے اور سابقہ حکومتوں کی یقین دہانیوں اور وعدوں کو پس پشت ڈال کر ملک کے آئین کی اصلی روح کو نظر انداز کر رہی ہے۔ جمعیت العلماء ہند کا یہ اجلاس حکومت ہند کو متنبہ کرتا ہے کہ مسلمان اسلامی احکامات میں کسی قسم کی تبدیلی ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ جب دستور ہند کی ترتیب عمل میں آئی تو بنیادی حقوق کے تحت واضح اور صریح الفاظ میں یہ ضمانت دی گئی کہ ملک کے ہر شہری کو آزادی زمین اور آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر کاربند رہنے اور تبلیغ و تعلیم کا حق ہر شہری کو حاصل ہے۔ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ آئین ہند کی بنیادی دفعات کو سامنے رکھتے ہوئے مسلم پرسنل لا کے تحفظ کے سلسلے میں واضح آرڈیننس جاری کیا جائے۔ اگر حکومت یکساں سول کوڈ نافذ کرتی ہے اور کرنے کی کوشش کرے گی تو مسلمانان ہند اور دیگر طبقات اس عظیم ناانصافی کو برداشت نہیں کریں گے اور اس کے لیے دستوری اور آئینی حدود میں رہتے ہوئے ہر طرح کے اقدامات پر مجبور ہوں گے۔ اس موقع پر جمعیت العلماء ہند مسلمانان ہند کو اس بات کی طرف بھی متوجہ کرنا ضروری سمجھتی ہے کہ شریعت میں مداخلت کی راہ اسی وقت ہموار ہوتی ہے جب مسلمان بذات خود شریعت پر عمل کرنے میں مستعد نہ ہو۔ اگر مسلمان اپنی شریعت کے تمام احکام کو عملی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے مستعد رہیں گے تو کوئی قانون ان کو اس سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس لیے تمام مسلمان شریعت اسلامیہ پر پوری طرح ثابت قدم رہیں اور مایوسی اور مرعوبیت کے شکار نہ ہوں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔